مرض کے ذریعے پوری قوم کے مخیر حضرات کو سندھ میں، کراچی میں، سکھر میں، حیدرآباد میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، پشاور میں، کوئٹہ میں تمام مخیر حضرات کو، کاروباری حضرات کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، ان سے میں درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں اور اس وقت دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامیں اور وزیر اعظم اکاؤنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام درد آشنا میں میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فرحانہ اویس۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کرنے کے باوجود انسان آج بھی بہت سارے خطرات میں گھرا ہوا ہے، اور پہلی بار تمام دنیا میں تمام لوگ انوائرمنٹل چینجز یا گلوبل وارمنگ کے پوائنٹس پر اکٹھا ہو گئے ہیں، اور سائنسدان ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اس لیے آنے والے وقتوں میں بہت سارے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اب یہ موسمی تبدیلیاں کیا ہیں، یہ ماحولیاتی تبدیلی کیا ہے، اس نے ابھی اور کون کون سی شدت کے ساتھ دنیا کے اوپر حملہ کرنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو وہ کون سے اقدامات ہیں جن کو اٹھا کر اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے لوگوں کو بچانا ہے، اپنے ملکوں کو بچانا ہے۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اور یہ جو انوائرمنٹل چینجز ہیں، یہ آنے والے وقتوں میں اور کون سے خطرات لے کر آ رہی ہیں، اور ہم ان خطرات سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کے لیے جو مہمان ہمارے اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں، ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں اور پھر اس موضوع پہ گفتگو کو ہم شروع کریں گے۔ ہماری پہلی معزز مہمان ڈاکٹر اینیس زہرا صاحبہ، جو کہ انوائرمنٹل کنسلٹنٹ ہیں، ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ میڈم پروگرام میں آنے کا۔ ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں، معزز مہمان، وہ ہیں ناصر علی پامر صاحب، جو ماہر ماحولیات ہیں اور گزشتہ 20 سال سے اسی شعبے سے وابستہ ہیں۔ اس حوالے سے بہت سارے کام انہوں نے کیے ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے آنے والی ماحولیاتی تبدیلیوں سے۔ السلام علیکم سر، اور پروگرام میں خوش آمدید۔ ہمارے تیسرے معزز مہمان جو ہیں وہ سمیر مندرو صاحب ہیں، جو کہ انوائرمنٹل جرنلسٹ ہیں، اور ان کی بھی بڑی گہری نگاہ ہوتی ہے جو موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں، اور وہ اسی حوالے سے لکھتے بھی ہیں اور ہم لوگوں کو باخبر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے آنے والی تبدیلیوں کے مطابق اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں، یا ان تبدیلیوں میں جو مشکلات آنے والی ہیں ان سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ سمیر صاحب، پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ، پروگرام میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو ہم اب ایک بڑی اصطلاح آ رہی ہے گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج، پہلے تو یہ بتائیے کہ اس نے جو دنیا بھر میں تباہی مچائی ہے وہ کیا تباہیاں ہیں، اور پاکستان کے اوپر اس کا خاص طور سے کیا ایفیکٹ ہوا ہے؟ سب سے پہلے جو میں یعنی اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی وہ یہ ہے کہ اس ٹائم کلائمیٹ چینج ایک تلخ حقیقت کا نام ہے، بالکل، اور سب سے زیادہ جو سوچنے کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ گلوبل رسک رپورٹ ورلڈ اکانومک فورم نے پروڈیوس کی، اور 124 ممالک کے لیے 5 رسک آئیڈینٹیفائی کیے گئے، جس کو آپ رسک اسیسمنٹ کا نام دیتے ہیں۔ ہم ایز اے ڈیولپنگ کنٹری پاکستان کے جو 5 رسک آئیڈینٹیفائی ہوئے اس رپورٹ میں، اس میں سے 2 رسک جو تھے وہ ڈائریکٹ پرٹین کرتے ہیں انوائرمنٹل سے۔ پہلا رسک جو آئیڈینٹیفائی ہوا، جو کہ سیکنڈ موسٹ سیویئر رسک کہلایا گیا، وہ تھا ایکسٹریم ویدر۔ ایکسٹریم ویدر میں آپ کے پاس کیا آپشنز آتے ہیں؟ آپ کے پاس ہیٹ ویو،
پہلے آپ بالکل نہیں جانتے تھے کہ یہ ہیٹ ویو ہے کیا. 2000 یعنی کچھ سال پہلے آپ چلے جائیں, 14 اور 16 میں چلے جائیں, تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی یعنی عجیب و غریب چیز آ گئی ہے. لیکن اب آپ ہیبیچول ہو گئے اس چیز کے, اب آپ ایڈیپشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ کے پاس پریونشن کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے کولڈ فرنٹس آ گئے, یعنی یہ جو آپ کا موسم چل رہا ہے اس میں کبھی آپ نے نہیں سنا تھا کہ کوئی ایکسٹریم لیول کی برف باری ہوگی. آپ نے لاسٹ ایئر دیکھا کہ مری میں تباہی مچ گئی تھی, ایک اسٹارم آ گیا تھا, برفانی طوفان آیا تھا, اور بہت زیادہ نقصانات اور ہوئے. آپ کے پاس اقدامات کیا تھے کہ صرف آپ یہ کاؤنٹ کر رہے تھے کہ کتنی اموات ہو رہی ہیں, کتنی اموات ہو رہی ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسا اقدامات نہیں تھے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کا ریسنٹ جو فلڈ آیا ہے اس میں آپ کے کتنے سائملٹینیس ایشوز ایمرج ہو گئے. بالکل آپ کا انفیکشیس ڈیزیز آؤٹ بریک ہو گیا, آپ کے کلائمیٹ ریفیوجیز پروڈیوس ہو گئے, آپ کا انفراسٹرکچر بریک ڈاؤن ہو گیا, آپ کا جتنا سپلائی چین تھا تمام بریک ڈاؤن پہ چلا گیا, آپ کا انرجی بلیک آؤٹ ہو گیا. یعنی یہ آپ کی جو پہلا رسک ہے ایکسٹریم ویدر, اور جو 5th موسٹ رسک آئیڈینٹیفائی ہوا اس رپورٹ میں وہ اینتھروپوجینک انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن. یعنی 95% اٹ از دا کانفیڈینس بائی IPCC یعنی انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج. انہوں نے کہا 95% انسان ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن. 95% کانفیڈینس کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے. اور یہ کیا بات تمام ملکوں کے لیے کہی گئی ہے یا اس میں پاکستان کا؟ کیونکہ جو گلوبل یعنی انوائرمنٹل چینج اٹ از ناٹ پرٹیننگ ٹو دا پاکستان. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی, یہ ایک گلوبل کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. کیونکہ یہ کسی ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ میرے بلوچستان سے یہ انوائرمنٹ کی سرحد شروع ہوتی ہے اور پنجاب میں ختم ہو جاتی ہے. انوائرمنٹل ایشو از دا گلوبل ایشو, اور اس کی جو یعنی پریزرویشن ہے دیٹ از دا رسپانسبلٹی آف ایوری سٹیزن آف پاکستان. تو ہم نے یہ اقدامات کرنے, یہ جو 2 رسک آئیڈینٹیفائی ہوئے ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیفائن کیا گیا. ایک تھا شارٹ ٹرم رسک. شارٹ ٹرم رسک آپ کے وہ رسک ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں پریزنٹ ڈینجر. آپ کا ایکسٹریم ویدر از دا پریزنٹ ڈینجر, بالکل کلیئر کٹ پریزنٹ ڈینجر ہے کہ آپ اگر پوچھیں کہ میڈم مجھے کوئی وٹنس دیں کلائمیٹ چینج کی, تو ایکسٹریم ویدر آر دا وٹنس فار دا کلائمیٹ چینج. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلائمیٹ چینج آئے گی, کلائمیٹ چینج میں آپ رہ رہے ہیں. 1 ڈگری سینٹی گریڈ اس سینچری میں آپ کا انکریز ہو چکا ہے, یعنی 4 ڈگری کی پریڈکشن ہے کہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ ایکسیڈ ہونا ہے. تو آپ نے اس کو روکنا ہے. آپ اگر 1 پر ہیں تو اس کو 1 پر ہی رکھنا ہے. 2 پر چلے گئے تو سی لیول رائز ہو جائے گا. آپ کے دوسرے ایشوز, آپ کا جو شارٹ ٹرم رسک ہیں یہ 0 to 2 ایئرس کے لیے ہوتے ہیں. پھر آپ کے یہ جو ایک ایکسٹریم ویدر اور اینتھروپوجینک انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے, اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں میڈیم ٹرم رسک. یہ ہوتے ہیں 2 to 5 ایئرس. اب میڈیم میں کیا ہوگا, آپ کا یہ فلڈ آ گیا, فیوچر میں آپ نے میڈیم میں 5 سال میں کیا دیکھنا ہے, فوڈ انسیکیورٹی کا آپ کے پاس ایشو آ جائے گا کہ آپ ایک ایگریرین کنٹری ہیں, آپ کا اس ٹائم آپ واٹر اسٹریس کے اوپر ہیں. یعنی واٹر کو انوائرمنٹلی کہا گیا واٹر از دا نیو گولڈ. اتنا امپورٹنٹ کوموڈیٹی ہو چکا ہے واٹر کہ اس کو کہا ہے کہ واٹر از دا نیو گولڈ. یہ ایک گلوبل ٹرینڈ ہے اس ٹائم کہ واٹر از دا نیو گولڈ. اس پہ بھی ہم کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن اس کا جو میڈیم ٹرمز گولز ہیں یہ نوک آن افیکٹس دے رہے ہیں کہ فوڈ انسیکیورٹی آپ کے پاس آ گئی, آپ کی انفراسٹرکچر ڈیمیج آ گئی, آپ کے ریفیوجیز پروڈیوس ہو رہے ہیں, آپ کی 22 کروڑ کی عوام ہے, آپ کو رکھنے کی جگہ موجود نہیں ہے, آپ نے اتنی ڈسپلیسمنٹ, یعنی ہمارا ڈرائی ایریا کم پڑ گیا. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی آپ ایک میٹروپولیٹن, یعنی لوگ اس ٹائم بات کر رہے ہیں میگا سٹیز کی, آپ میگا سٹیز کی تو بات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے اوپر مسلسل ایک پریشر ایگزرٹ ہو رہا ہے. پھر آپ کا جو میڈیم ٹرم ہے وہ جاتا ہے لانگ ٹرم پہ. لانگ ٹرم پہ آپ کا کیا ہوگا, یہ ہوتے ہیں 5 to 10 ایئرس کہ آپ کیسے ایک سے دوسری چیز اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ ایک چیز ڈسٹرب ہو رہی ہے تو دوسری چیز ڈسٹرب ہو رہی ہے. اب یہ ایکسٹریم ویدر آیا, آپ کے میڈیم ٹرمز میں کیا چیز آ گئی کہ فوڈ انسیکیورٹی آ گئی. یہ آپ کے لیے ایک ایگزسٹنشل, اور پھر اس سے ریلیٹڈ اور بہت سی چیزیں ہیں جو پھر اس سے افیکٹ ہوتی ہیں اور پھر پوری لائف جو ہے بالکل ایک, یعنی آپ بایو ڈائیورسٹی لاس پہ چلے جائیں گے, آپ نیچرل ریسورسز ڈپلیشن, آپ کے پاس یہ تمام چیزیں, آپ ڈیفورسٹیشن کے اوپر جا رہے ہیں. دیز آل آر لنک ٹورڈ دا کلائمیٹ چینج. مطلب پورا ہمارا ایکو سسٹم جو ہے اس کو وہ ڈسٹرب کر رہا ہے. ناصر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. میڈم نے بڑے اچھے سے بتایا کہ جتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں, بڑے سارے نقصانات ہیں, بہت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں جو ہے بہت آگے ہیں اور ہم بہت کچھ جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. کیا پاکستان میں یہ ٹیکنالوجی ہے کہ اس وارمنگ سے ہم فائٹ کر سکیں؟ جی, جیسے ہمارے جو توانائی کے وسائل ہیں, کیونکہ ابھی تک جو میجر جو ڈرائیور ہے کلائمیٹ چینج کا یا گلوبل وارمنگ کا, اس میں 3 میجر فاسل فیول جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس میں گیس ہے,
اور تیل ہے اور اپنا کوئلہ ہے. صحیح. تو 3 میجر, کیونکہ پوری جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ ان 3 توانائی کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے حاصل کی گئی ہے. صحیح. جو ٹیکنالوجی کی جیسے آپ نے بات کی, تو جو ماحول دوست توانائی ہے جس میں سولر ہے, ونڈ ہے, اس کو ہم نے, اس کا جو پوٹینشیل ہے, جو پاکستان میں بھی کافی پوٹینشیل ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تقریباً 12 مہینہ ہی سورج ہوتا ہے. بالکل. دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ سورج 6 مہینے ہوتا ہے, وہاں پہ بھی وہ سولر پہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس سولر ہے, ونڈ ہے, بایو گیس ہے, جو توانائی کے جس کو کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ فرینڈلی جو سورسز ہیں ان کو استعمال کر کے جو ہے ڈیولپمنٹ حاصل کی جا سکتی ہے. یہ ہمارے آلٹرنیٹیوز ہیں جس پہ ہمیں اب آ جانا چاہیے. بالکل بالکل, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. کیونکہ پہلی بات یہ کہ جیسے ابھی جو فلڈس آئے ہیں اس کا وہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا کنٹریبیوشن 1% سے بھی کم ہے جو گلوبل گرین ہاؤس گیسز ایمیشنز ہیں. لیکن یہ کہ ہمیں اپنی جو پورا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے, جو پلاننگ ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح ہم اس کو بہتر کریں. اور پوری دنیا جو ہے اس وقت اس گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج سے گزر رہی ہے. بالکل صحیح. تو دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, ایک ترقی یافتہ ممالک, ایک ترقی پذیر ممالک. ترقی یافتہ ممالک کو جو گلوبل ایگریمنٹس ہیں کلائمیٹ چینج کے, ان کو جو ہے میٹیگیشن پہ کام کرنا ہے. میٹیگیشن کا مطلب ہے کہ گرین ہاؤس گیسز کا اخراج کم کرنا ہے. اور جو ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک ہیں ہمیں جو ہے اڈاپٹیشن پہ مینلی کام کرنا ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ دونوں پہ کام کرنا پڑے گا. اڈاپٹیشن پہ بھی کام, اڈاپٹیشن کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل, اپنی معاشی ترقی کا ماڈل, اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. یعنی انفرادی سطح سے لے کر جو بھی ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں اس لیول پر. بالکل, اجتماعی بھی انفرادی. جی, ہمارے دوسرے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ ابھی یہ تو ایک حقیقت ہے نا, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کلائمیٹ چینج کو. کیونکہ کافی عرصہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں, جیسے امریکہ کا جو سابق پریزیڈنٹ تھے وہ بھی کلائمیٹ چینج کو نہیں مانتے تھے. تو ہم اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے سامنے ہے. جی ہاں, یہ ایک ریئلٹی ہے اس دور کی, صدی کی بڑی حقیقت ہے. تو اس کو ہمیں اڈاپٹیشن کا مطلب ہے کہ ہم اپنی پوری جو اکنامک ماڈل ہے اس کو ماحول دوست کرنا پڑے گا. اور ایک ریئلٹی ہے تو ہمارا جیسے ہم زرعی ملک ہیں, ہمارے جو ایگریکلچر کا میں کراپنگ پیٹرن ہے اس کو بھی ہمیں ریوزٹ کرنا پڑے گا کہ کس طرح ہم کم پانی والے فصلیں کریں. یا جیسے فلڈ ہے تو جب ایکسٹریم, کیونکہ ایگریکلچر یا لائیو اسٹاک فشریز یہ 3 ایسے سیکٹر ہیں جو کہ ہائیلی کلائمیٹ سینسٹیو سیکٹرز ہیں. اگر ڈراؤٹ ہوتا ہے تو بھی ایگریکلچر متاثر ہوتا ہے, پانی کی کمی ہوتی ہے تو بھی متاثر ہوتا ہے. اور اگر فلڈ ہوتا ہے تو بھی ایگریکلچر, لائیو اسٹاک اور فشریز یا فارسٹ جو بھی ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ابھی جو ہے دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے کہ جی زراعت میں, کیونکہ اگر ایکسٹریم ویدر پیٹرنس کی وہ فریکوینسی بڑھ رہی ہے اور سیویئرٹی بھی بڑھ رہی ہے, تو اس میں آپ ایگریکلچر میں کراپ انشورنس کا کنسیپٹ انٹروڈیوس کرائیں. کیونکہ ہمارے یہاں کراپ کی انشورنس نہیں ہوتی, لائیو اسٹاک ہے اس کی بھی انشورنس کا ہمیں. یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا, کیونکہ یہ جو ابھی پانی کے آنے سے, بارشوں سے اور سیلاب سے جو کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں, اس کے بعد اب یہ کاشتکار اور کسان سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر بھی جانا چاہیے. کوئی ایسی پالیسیز ہوں کہ اگر ہمارا نقصان ہوا ہے تو ہمیں کچھ مل سکے اس کے متبادل. بالکل, اچھا پوائنٹ ہے. جی ہاں, کیونکہ جو کلائمیٹ چینج سے اربن ایریاز ہوں یا رورل ایریاز ہوں, دونوں متاثر ہوتے ہیں. دونوں متاثر ہوتے ہیں. اور آپ نے ابھی کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فلڈ کی جب کنسیپٹ یا بات ہوتی ہے تو وہ دریا سے ریلیٹڈ ہوتی ہے نا, کہ دریا میں فلڈ آتا ہے, سیلاب آتا ہے. ابھی جو جیسے اربن فلڈ کا ایک کنسیپٹ آ گیا ہے کہ جی شہروں میں سیلاب آ گیا ہے یا آتا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ہم پاکستان جو ہے ہائیلی اربنائزڈ کنٹری ہے اور جو ریٹ آف اربنائزیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور چاہے وہ سندھ ہو یا پنجاب ہو تقریباً. اور دوسرا جو ہے لینڈ یوز ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے, مینس کہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو ہم دوسرے جو کمرشل مقاصد ہیں اس کے لیے استعمال. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ تبدیلیاں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں اور ہم ان جو انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کو فالو کیے بغیر اپنی مرضی سے تبدیلیاں کیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم یہ سب فیس کر رہے ہیں. آپ سے مزید اس پہ بات کریں گے. سمیر صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی, پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ جو اس وقت کی جو تبدیلی ہے, ماحولیاتی تبدیلی, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور جو ابھی جو سیلاب آیا ہے اس میں آپ نے کیا کچھ آبزرو کیا؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. ایکچولی یہاں پہ 3 چیزیں ہیں نا, ایک تو ہے ماحولیاتی آلودگی, پھر اس کی تبدیلی اور اس کے اثرات. ہم دیکھ رہے ہیں اثرات, دسمبر میں ہم دوبارہ دیکھیں گے اسموک کی صورت میں, لاہور سے اپر ریجن جو پنجاب کا ہے اس میں دیکھیں گے اسموک کی صورت میں. اس سے پہلے ہم نے اپریل میں دیکھا جو ہیٹ ویو چلی تھی, دا ہاٹیسٹ سٹیز جو تھے 2-3 ہمارے پاس ہی تھے, پاکستان میں تھے. جیکب آباد تھا, شکارپور تھا, اور اپر ریجن جو سندھ کے تھے وہ تھے. لوور ریجن جو آپ کا پنجاب کا تھا وہ بری طرح سے متاثر ہوا تھا.
تو یہ ہم نے اس ٹائم پہ ہیٹ ویو کا بڑا دیکھا، بہت زیادہ ہوئی. فوراً بعد 1 مہینے کے اندر اندر ہم نے دیکھا ڈراؤٹ آ گیا. لوگوں کے پاس کوئی پانی نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا. مطلب اربن ایریاز میں بھی نہیں تھا، رورل ایریاز میں بھی نہیں تھا، کہیں پانی نہیں تھا، شدید قلت تھی. اور اس کے بعد فوراً ہم دیکھتے ہیں کہ ہیوی رینس آ گئی اور وہ سارا جتنا بھی سب کچھ تھا وہ ڈوب گیا. شہروں میں بھی ڈوب گیا، گاؤں میں بھی ڈوب گیا، سب کچھ ڈوب گیا. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فلڈ آ رہا ہے جو گلیشیئر میلٹنگ ہوئی اس سے آیا. لیکن ہمارے پاس ابھی جو پاکستان میں اگست 27 کے بعد جو تبدیلی آئی ہے وہ بڑی خطرناک اس صورت میں ہے کہ آل اینڈ سڈن جو ہمارے پاس پہلے 2010 میں فلڈ آئے تھے وہ ریورین فلڈ تھے. اس دفعہ ہمارے پاس جو ہے وہ رین کی وجہ سے ہوا ہے. دونوں بیلٹ آپ کے دونوں سائڈس، لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ آف دا انڈس ریور، وہ دونوں متاثر ہوئے اور شدید متاثر ہوئے. جو ناصر صاحب نے بات کی کہ اب وہ ہمارے پاس اربنائزیشن زیادہ بڑھ رہی ہے. 2010 کے لوگ میں نے دیکھے، بچے تھے، وہ حیدرآباد کراچی میں آ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے فلڈ کو تھوڑا سا خواب کی طرح یاد ہے، لیکن وہ اب دیکھا ہے کہ ہم نے، ہمارے ابو نے وہ مائگریشن کی تھی وہاں سے کہ بھائی ہم نہیں رہ سکتے اب. وہی صورتحال ابھی ہم نے بلوچستان کے ایریاز میں دیکھی، سندھ کے اپر ریجن میں دیکھی، اسپیشلی دادو ڈسٹرکٹ اینڈ جام شوروں میں، کہ لوگ کہہ رہے ہیں اب ہم واپس نہیں جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے. یعنی پھر وہ کچھ ایریاز پہ بوجھ بڑھتا چلا جائے گا اور کچھ ایریاز خالی ہو جائیں گے. اس کا صرف یہ نہیں ہوگا، اس کا یہ بھی اثر ہوگا کہ دیکھیں اس کا مینٹل اسٹریس ہوگا بچوں پہ، بڑوں پہ، سب پہ. سائیکولوجیکل امپیکٹ بہت خطرناک ہے. اس کے بعد جو زمینیں وہ آباد کرتے تھے وہ آباد نہیں ہوں گے. آپ کی فوڈ انسیکیورٹی، میڈم نے جس طرح سے کہا، فوڈ انسیکیورٹی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تو یہی ہے، سب سے بڑا خطرناک ہوگا. اور ابھی گندم کی جو ہے وہ شروع ہونے والی تھی 15 سے تقریباً 15 نومبر تک. وہ خطرناک حد تک ہم جا رہے ہیں کہ وہ نہیں ہو پائے گی. بالکل صحیح. تو غریب لوگ ہیں جس سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اس صورتحال میں اثرات سے، بالکل وہ ہوتا ہے غریب. اور اس کی گندم سب کچھ ہوتا ہے، اس کا فصل ہی سب کچھ ہے، وہ سب گندم سب سے زیادہ، فصل باقی، لیکن گندم کو اسٹور کر کے رکھتا ہے. وہ سارا سال اس پہ کھاتا بھی ہے اور اس کے بعد وہ اگر شادی بیاہ بیماری ہو تو بھی اس کو بیچ کے وہ اس سے گزارا کرتا ہے. وہ اس کے پاس نہیں ہوگی تو آپ سمجھ لیں کہ پاورٹی کتنی بڑھے گی ہمارے پاس. وہ لوگ کرائم کی طرف جائیں گے. مطلب آپ دیکھیں انڈائریکٹلی کتنا امپیکٹ ہو رہا ہے. اب اسی اپریل مئی میں تھا کھارو چھان میں. اب کراچی سے بالکل نزدیک کھارو چھان ہے، وہاں سے مائگریشن ہو رہی تھی. پھر جب ہم فلڈ کے دوران بات کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے پانی زیادہ ہے تو بھی مائگریشن ہو رہی ہے، پانی نہیں ہے تو بھی ہو رہی ہے، پانی ہے تو بھی ہو رہی ہے. تو صورتحال اتنی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے دن بدن کہ ہم، اچھا اس سے مطلب بڑی انٹرسٹنگ کہہ لیں یا انفارچونیٹ ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اب بھی پتہ نہیں ہے کہ اثرات ہو رہے ہیں اور وہ آلودگی کی وجہ سے اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے. مطلب وہ اناویئر ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور کتنا بڑا ڈیزاسٹر جو ہے. یہ آج کا سروے تھا جو آج صبح میں نے پڑھا ہے کہ مور دین 51% لوگ جو ہے وہ مان نہیں رہے کہ یہ تبدیلی ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج کی تبدیلی ہو رہی ہے. اس کا امپیکٹ ان کی لائف پہ کتنا ہو رہا ہے. یا آپ عام بندے سے جا کے پوچھیں، میں تو کہتا ہوں خاص شہروں میں جا کے پوچھیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ کتنی تبدیلی ہو رہی ہے اور اس میں ہمارا ایز اے کنٹریبیوٹر ہم کتنے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس میں. تو ایز این انڈیویجول وہ جو ہمارا انفرادی جو ہمارا رائٹ ہے یا ہمارا جو رسپانسبلٹی ہے، ہم اس سے کتنا دور بھاگتے رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم سارے لوگ جو ہے وہ جتنی 100% پاپولیشن ہے وہ ساری بھگت رہی ہے. یقیناً. اور یہ ہمیں اگر ابھی فوری طور پہ ہم کوئی سٹیپس نہیں اٹھاتے تو ہمیں آنے والے دنوں میں مزید مشکلات کا سامنا ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم جو ماحولیاتی تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں، آلودگی بھی اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہم ایز اے انڈیویجول کیا کر رہے ہیں. اب آلودگی کو بڑھا رہے ہیں اور ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے انڈیویجول. ہم ہر بات پہ کہتے ہیں گورنمنٹ کا یہ کام ہے، گورنمنٹ کا یہ کام ہے. ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میم پولیوشن کو جو گلوبل ٹرینڈ میں آپ دیکھیں گے تو اس کو کہا گیا پولیوشن ایز اے ماس مرڈرر. یعنی 5.5 ملینس پری میچور ڈیتھ جو رپورٹ ہوئی ہیں گلوبلی وہ بیکاز آف پولیوشن ہے. آپ کی پانی کی آلودگی ہو سکتی ہے، آپ کی ہوا کی آلودگی ہو سکتی ہے، آپ کی سوائل کی یعنی مٹی کی آلودگی ہو سکتی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جو بگیسٹ رسک ہوگا فیوچر میں وہ آپ کی پری میچور ڈیتھ ہوں گی اینڈ دا اونلی کاز از دا پولیوشن. اور جو ہم خود پیدا کر رہے ہیں.
एंथ्रोपोजेनिक है, क्योंकि पोल्यूशन इट इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, दिस इज़ द एंथ्रोपोजेनिक, यानी वी आर रिस्पॉन्सिबल कि हम इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम एक चीज़ को जानते हैं, लेट्स सपोज आप कराची में देखें, एक इतना खूबसूरत लफ्ज़ मैंने पढ़ा, वो है विजन पोल्यूशन, कि आप देखते हैं कि आपका यानी वो शहर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपकी आंखों को वो चीज़ नहीं भा रही, इसके लिए एक लेटेस्ट टर्म आया, विजन पोल्यूशन हो रही है। आपकी कोई चीज़ मैनेज नहीं हुई है, कभी आपको कोई तरतीब नहीं है, किसी चीज़ में, यानी उसको विजन पोल्यूशन का नाम दे दिया गया है कि आपकी यानी एक अगर चीज़ें सिस्टमाइज नहीं है तो वो विजन पोल्यूशन कॉज कर रहा है। आप पानी आपका डिग्रेडेड, बिल्कुल आपकी यानी डिटेरियोरेट कंडीशन है पानी की, आपके पास साफ़ पीने का पानी नहीं है, आप बिल्कुल वाटर स्ट्रेस कंडीशन में चले गए। यानी आपकी फूड के लिए कहा गया कि अगर 60% आपको 2050 में आपको अपने फूड इस तरह की टेक्निक्स लेके आनी है, और एक स्मार्ट फार्मिंग की यानी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई कि अपने आप को पूरे सिस्टम को, एग्रीकल्चर सिस्टम को स्मार्ट फार्मिंग पे लेके जाना है, ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी है। तो वो उसमें उन्होंने ये चीज़ बताई गई कि अगर आप ये एडेप्टेशंस नहीं करते, न्यू टेक्नोलॉजीज़, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज़, अगर आप दुनिया का लिटरेचर पढ़ें तो मैडम आप हैरान हो जाए कि दुनिया किस तरह इसको सीरियस लेके भाग दौड़। कहते हैं कि वर्ल्ड वार में इतने ख़तरात नहीं थे जितने इस टाइम क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन की बेस पे आपकी ये चीज़ें आ गई, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अच्छा पानी है, एक अच्छी हवा है और एक अच्छी सॉइल है जिससे आप गंदम अनाज लेके खाते पीते हैं। जब तीनों चीज़ें आपके पास वो आपके काम की ही नहीं है तो आप क्या अच्छी हवा से आप इनहेल करेंगे, आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, आपके इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं कि आप उसको अनआइडेंटिफाई कंडीशन में लेके चले जाते हैं। आप पानी की बात कर रहे हैं, आपका पानी बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी तमाम इंडस्ट्रियाँ हैं वो कोई स्टैंडर्ड अपने ऊपर, यानी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो कि ये समझती हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करें, वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हैं। यानी एक स्टैंडर्ड है 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, कि अगर आपका एक इदारा है और वो एफिल्यूएंट प्रोड्यूस कर रहा है तो आप अगर उस स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड हैं तो आपकी क्या मैनेजमेंट ऐसी होगी कि आप अपने इदारे से माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये जिस स्टैंडर्ड की आप बात कर रही हैं, क्या हमारे जो कारखाने हैं, हमारी जो भी फैक्ट्रियां हैं, क्या वहाँ पर इस स्टैंडर्ड को लाजिम करार दिया गया है और क्या वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं? मैम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमेशा वॉलेंट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह की ये अवेयरनेस सेशन जिस तरह आपने रखा है तो अब लोगों को ये आगाही हो चुकी है कि हमने अगर कंट्रीब्यूट करना है तो उसका खमियाजा भी हमें ही भुगतना है। तो बहुत सी पाकिस्तान में ऐसी रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं जो कि सर्टिफाइड हैं फॉर 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, और अब ये कंपटीशन बढ़ गया है कि आप जहाँ पे भी जाएंगे, अगर आप एक खूबसूरत लेबॉर्ट्री आगा खान में आप कोई टेस्ट कराते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है ISO सर्टिफाइड, तो लोगों का कॉन्फिडेंस इन्हेंस करते हैं स्टैंडर्ड्स, कि उनका जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो करता है कि नहीं भाई मैंने ब्लड टेस्ट आगा खान की लैब से कराना है। क्यों? क्योंकि वो एज़ पर स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है। तो अब वो ये भी देख रहे हैं कि क्या ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड है। क्या उनको भी कोई चेक करता है? जो ISO सर्टिफाइड लिख देते हैं उसको कोई चेक करने वाला है? वो उनका पूरा एक प्रोटोकॉल लिख दिया जाता है? नहीं नहीं मैम, इस तरह बिल्कुल नहीं होता। जब आप सर्टिफाइड का वर्ड यूज़ करेंगे, देयर इज़ अ मेजर, यानी आपका जो है एक प्रोसेस से आपको गुजरना है, उसके बाद ही मतलब आप किसी भी इदारे में जब कोई हम पढ़ते हैं कि ISO लिखा हुआ है तो उसका सर्टिफाई किस तरह से किया जाता है? वो कौन सा प्रोसेस है जिसके बाद उनको ये सर्टिफिकेट मिलता है? वो सर्टिफाइड का तरीक़ेकार ये होता है कि एक इंटरनेशनली स्टैंडर्ड आपका डेवलप होता है, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 9001 है आपका स्टैंडर्ड है क्या चीज़? स्टैंडर्ड एक डॉक्यूमेंट है और वो हमेशा एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी आपकी स्टैंडर्ड डेवलप करेगी, और पाकिस्तान की रिकॉग्नाइज्ड बॉडी PSQCA है, ठीक है। और वो कैसे करेगी? इंक्लूसिव बेस पे वो स्टैंडर्ड डेवलप होगा। इंक्लूसिव का मतलब ये है कि जितने रेलेवेंट स्टेक होल्डर हैं दे शुड बी ऑन अ सिंगल पेज, वो एक पेज पर होंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो NGO, तमाम स्टेक होल्डर इंक्लूसिव बेस पे कंसेंसस डेवलप करेंगे। यानी सब्सटेंशियल अपोजिशन आपकी नहीं होगी स्टैंडर्ड में। वो एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होगा और वो डॉक्यूमेंट क्या होगा, वो इस्टेब्लिश कर देगा एक कंसिस्टेंट अप्रोच को, कि अगर आपकी इन्वायरमेंट की बात हो रही है तो उसने इस्टेब्लिश कर दिए रूल्स फॉर स्टैंडर्ड। यानी अगर 3 इंडस्ट्री एक साथ हैं आपकी, एक एफिल्यूएंट प्रोड्यूस कर रही है यानी आलूदा पानी प्रोड्यूस कर रही है, एक हवा में इमिशन क्रिएट कर रही है, तो क्या आप अपनी मर्जी से एक्शंस लेंगे या उस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे जो कि एक्सपर्टी एक डिजिटल विजडम से प्रोड्यूस हुआ है? वो स्टैंडर्ड फिर इम्प्लीमेंट होता है जिसको आप सर्टिफिकेशन का नाम। और मेरा ख्याल है कि अभी हमारे तमाम इदारों को तो हम ISO सर्टिफाइड नहीं कह सकते। नासिर साहब, आप इस बारे में
میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ دیکھیں آپ جیسے میڈم نے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک پوائنٹ پہ لانا ہوگا، اور جب تک وہ ایک پوائنٹ پہ نہیں ہوں گے اور سب ایک جیسا اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں کریں گے ہم اس چیز کو فائٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم کہتے ہیں کوئی ایک ادارہ کوئی ایک لیبارٹری تو کام کر رہی ہے لیکن باقی فیکٹریاں تو اس کو فالو نہیں کر رہی، تو ہم کیسے ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ پہ لا سکتے ہیں؟ قانون سازی کی گئی ہے، پہلے فیڈرل لیول پہ ایک ایکٹ بنا تھا 1997 میں جس کو پیپا ایکٹ کہتے تھے، پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ. اس کے بعد جب 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی تو یہ سبجیکٹ ڈیوالو ہو گیا صوبائی سطح پہ. تو اب انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اس سے میں یہ ہے کہ سندھ نے جو ہے 2014 میں سندھ کا جو ہے انوائرمنٹل قانون جو ہے اپنا الگ بنایا ہے. اور اب یہ ہے کہ قانون سازی میں تو ہم اچھے ہیں، مطلب قانون بن جاتے ہیں، لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے لیٹرنٹ اسپرٹ وہ ایک چیلنج ہے جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ کچھ چیزیں والنٹری ہوتی ہیں، ایک رسپانسبل سٹیزن کہ ہماری ذمہ داری ہے کلیکٹیو، کیونکہ جو نیچر ہے، فطرت ہے، یہ ایک امانت ہے اس ہمارے نسل کی کہ ہمیں وہ منتقل کرنی ہے آنے والی نسلوں کے لیے، ہم نے اس کو اور ان کو بہتر کنڈیشن میں بجائے اس کے کہ ہم فیکٹریوں سے دھواں نکلنے کے لیے چھوڑ دیں اور اس کو کچھ چیک نہ کریں. ابھی دیکھیں ہماری تمام واٹر باڈیز جو ہیں، چاہے وہ ہمارے دریا ہوں، ہمارے کینالس ہوں، یا ہماری جھیلیں ہیں جو کافی بڑی تعداد میں ہیں، اور وہ انٹرنیشنل اور نیشنل ہمارے جو برڈس ہیں ان کا ہیبیٹاٹ رہے، چاہے وہ کینجر ہو، ہالیجی ہو، منشر تو ہم جو ہے تباہ کر چکے ہیں. اسی طرح ہمارے جو ساحلی پٹی ہے اس میں بھی بہت بڑی پولیوشن ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے قوانین ہوتے ہوئے بھی جب ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہے تو ایک ایسی باڈی ہونی چاہیے نا جو چیک اینڈ بیلنس کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر کے باہر کوڑا رکھ دیا تو جرمانہ تو ہوگا، آپ نے اپنے گھر کے باہر لان کی گھاس نہیں کاٹی تو جرمانہ ہوگا. جب تک ہم اس طرح سے نہیں دیکھتے چیزوں کو تب تک امپلیمنٹیشن آسان کام نہیں ہے. اس کی ضرورت نہیں آپ محسوس کرتے؟ اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ 2012 میں ہماری نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی بنی، اور اس کے بعد صوبوں کو کہا گیا کہ آپ اپنی کیونکہ ہر پروونس کے الگ ڈائنامکس ہیں، تو آپ اپنی پروونس سے اسپیسیفک کلائمیٹ چینج پالیسی. تو سندھ کی پالیسی جو ہے کلائمیٹ چینج پالیسی وہ اس سال 2-3 مہینے پہلے اپروو ہوئی ہے. تو کیا سندھ کی پالیسی پنجاب یا بلوچستان کی پالیسی سے ڈیفرنٹ ہے یا ایک ہی پیج پہ؟ نہیں، وہ الگ الگ ہوگی، کیونکہ ہر پروونس کی صوبے کی الگ ہے. ہاں، کیونکہ ہر پروونس کی جو انوائرمنٹل اور جو جغرافیکل کنڈیشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں جیسے کوسٹ ہے، پھر ہمارے یہاں سندھ کی جو 65% جو زمین ہے وہ ایرڈ زون میں کہلائی جاتی ہے. ایرڈ زون کا مطلب ہے کہ وہاں پہ اریگیشن سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ جو بھی لائف ہے یا لوگوں کا جو روزگار کے جو وسائل ہیں وہ برساتی پانی پہ ہوتے ہیں. 65% سندھ کی اراضی جو ہے ہی ایرڈ زون، جس میں انکلوڈنگ میں کراچی کو بھی ایرڈ زون کہتا ہوں، کیونکہ یہ بھی کوہستان کا جو ہے سسٹم اس کا حصہ ہے. تو کوہستان ہے، پھر تھر ہے، نارا ریجن ہے، کاچھو ہے، یہاں پہ اریگیشن سسٹم ہے نہیں. وہاں تو لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ برساتیں ہوں تاکہ وہاں کاشتکاری بھی ہو سکے اور ان کے لائف سٹاک کے لیے پانی مال مویشی کے لیے ہو سکے. تو اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ اور پھر ہماری ریورائن علاقہ ہے جو کچے کا علاقہ ہے، جہاں پہ کسی زمانے میں بہت بڑی تعداد میں جنگلات ہوا کرتے تھے. جبکہ ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بڑا اچھا نہری نظام ہے جس سے بہت بڑی سپورٹ مل جاتی ہے ان کی فصلوں کے حوالے سے، ان کی جو بھی کاشتکاری کا نظام ہے. جی، باتیں تو ہمارے پاس بہت اچھی کرنے والی ہیں، لیکن پتہ نہیں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سمیر صاحب کے جو ہم اتنے قوانین بنا رہے ہیں، اتنے کام کرنا چاہ رہے ہیں، پیپر پہ تو موجود ہے، آپ اس کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جو انفارمیشن ہم پیپرز پہ اکٹھی کر رہے ہیں لوگوں تک کس طرح پہنچنی چاہیے تاکہ ہر انڈیویجول اپنا پارٹ پلے کر سکے؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے، اس کی جو ایبسنس ہے وہ سب سے بڑا لیجسلیشن تو ہو چکی ہے. دیکھیں میں امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ ہونی چاہیے تھی، وہ ہوئی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ اس میں پولیسنگ کا سسٹم نہیں ہے کہ آپ اس کو جائیں اور اریسٹ کریں، اس پہ فائن کریں، یہ نہیں ہو سکتا. کچھ باڈیز کے پاس، جو کچھ ادارے ہیں ان کے پاس یہ پاورز نہیں ہیں. تو جب ان کے پاس یہ پاورز نہیں ہے تو امپلیمنٹیشن والا پرابلم بہت زیادہ ہے. اس پہ جہاں پہ میں نے پہلے بات ختم کی تھی کہ ہم ایز اے انڈیویجول جو ہماری رسپانسبلٹی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن دیکھیں اس میں ایک طریقہ اور ہو سکتا ہے، سوری ٹو کٹ یو. دیکھیں اب اگر ہم سزا نہیں دے سکتے کسی کو تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی محلے میں کوئی 1 یا 2 فیملی ایسی ہوتی ہے کہ صفائی میں وہ نمبر 1 ہوتے ہیں، ان کے گھر کے باہر کا حصہ بہترین صاف ہوگا،
اگر چھوٹی سی جگہ گھاس لگانے کی یا پودا لگانے کی ہے وہ جو ہے بہترین انہوں نے ارینج کی ہوئی ہوگی. اگر ہم ایک ایسا نظام لے آئیں کہ جو اس محلہ کمیٹی کی سطح پر ہی ہم کوئی ایسی چیز لے آئیں کہ ہم ان کو کوئی اعزازات دیں کہ بھئی یہ جو ہے نمبر 1 ہے صفائی میں, ان کو انکریج کریں, ان کی انکریجمنٹ کو دیکھ کے باقی لوگ جو ہیں وہ انسپائر ہوں کہ ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے. کیا ہم ایسی کوئی پالیسی نہیں لا سکتے؟ سزا کا تو بہت زیادہ نظام ہے پاکستان میں, پہلے ہی ہر چیز میں سزا. پرابلم یہ ہے کہ آپ رورل ایریاز میں الگ آپ کے لیے چیزیں چاہیے اور اربن ایریاز میں الگ چاہیے. 2 سے 3 سال پہلے آپ نے کراچی شہر سب سے بڑا ہے پاکستان کا, وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ 3 سے 4 دفعہ FIR کٹی تھی, لوگوں نے کچرا باہر پھینکا تھا اس پہ, ٹھیک ہے, اور اس کو چیلنج کر دیا کورٹ میں اور اس کے بعد دوبارہ کچھ نہیں ہوا. تو ہم اس کو الٹ کر دیتے ہیں, ہم الٹ کر دیتے ہیں کہ جو سب سے اچھا ہوگا ہم انسینٹیو دیں کہ ہم اس کے لیے کوئی بہتری کا کام کریں. اس کے بعد یہ ہوا کہ 2 سے 3 محلے ایسے بنائے جہاں پہ انہوں نے, گورنمنٹ نے اور NGOs نے بنا کے کلر کروا دیے, اچھی اسٹریٹ بنوا دی, کوڑے دان رکھوا دیے. 1 سال چلا. اب گورنمنٹ یا ادارے 24 گھنٹے آپ پہ بیٹھ نہیں سکتے جب تک یہاں سے آپ تبدیلی نہ فیل کریں, جب تک یہاں. اب یہ تبدیلی تو آپ نے لانی ہے نا, آپ لکھتے ہیں, یہ ہم لکھتے آپ نے لکھ کے بتانا ہے, ہم نے بول کے بتانا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے, پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے, تمام اداروں کی ذمہ داری ہے, ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ بار بار اس میسج کو دہرائے بھی اور ان لوگوں تک پہنچائے جن تک یہ نہیں پہنچ پا رہا. وہ اپنے ذہن کو صاف نہیں کر پا رہے, اس لیے نہ وہ ان کے گھر صاف ہیں, نہ ان کے محلے صاف ہیں اور نہ ان کے شہر صاف ہیں. تو ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے, آپ تک یہ انفارمیشن جو ہے مزید پہنچائیں گے کہ ہم انوائرمنٹ کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. السلام علیکم. پروگرام میں خوش آمدید. اور ہم بات کر رہے ہیں انوائرمنٹل چینجز کے حوالے سے کہ دنیا بھر میں جو گلوبل وارمنگ کی باتیں ہو رہی ہیں یا انوائرمنٹ چینج کی باتیں ہو رہی ہیں, تو وہ کون سے اقدامات ہیں جن کو ہمیں اٹھانا ہے, جن پہ ہمیں کام کرنا ہے تاکہ ہم آنے والے وقتوں میں اپنے لوگوں کو, اپنے وطن کو نقصانات سے بچا سکیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے بات ہو رہی تھی کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم بڑی جدید ٹیکنالوجی کے حامل ہیں اور ہمارے پاس وہ سہولیات ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں. اس میں ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہوتی ہے. کیا ہم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں؟ میم اس ٹائم ہم جو اس دور سے یعنی دور حاضر کو اگر آپ ٹیکنالوجیکل ایرا کا نام دیں تو وہ غلط نہیں ہوگا. صحیح. جب یعنی اگر آپ 1970 اور 80 میں دیکھیں تو ایک خط لکھنے کے بعد 15 دن میں لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ خیریت کیا ہے. بالکل صحیح. لیکن سنگل کلک کے اوپر آپ کو بالکل ویڈیو آ جاتی ہے آپ کے سامنے اور آپ ساری چیزیں یہ دیکھ رہے ہیں. تو اگر میں یہ سمجھوں کہ کلائمیٹ چینج کے ان رسپیکٹ آف کلائمیٹ چینج آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یعنی ٹیکنالوجی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا پاکستان ایک ایگریرین کنٹری ہے. اس کی تمام یعنی more than 60% ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے. تو کیا ہمارا ایگریکلچر شفٹ ہو گیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ؟ تو اس کے لیے ایک جو ورلڈ وائڈ انٹروڈکشن آف ٹیکنالوجی ہوا وہ تھا اسمارٹ فارمنگ. اسمارٹ فارمنگ میں یہ تھا کہ آپ کا فارمر گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو نہیں پتہ ہے کہ ہیزرڈ آئیڈینٹیفیکیشن کیسے کرنی ہے, لیکن اسمارٹ ٹیکنالوجیز آپ کو بتائیں گی کہ ہیزرڈ آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے. اس کو یہ تک پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کراپ کے اوپر پیسٹ لگنے والا ہے. اچھا. کہ اس کو یہ تک پتہ چلے گا کہ آپ کی سیزنل ویریشنز کیا آنے والی ہیں. اس کو یہ تک پتہ چل جائے گا کہ اگر فلڈ آ رہا ہے تو میں نے کس طرح اس کی مینجمنٹ کرنی ہے. تو آپ کو یہ فوری اقدامات کی ضرورت ہے کیونکہ لوگ ابھی صرف لرننگ اسٹیج پہ اویئرنیس ایک کمپین چل رہی ہے تو اس کے اوپر ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے 10 سالوں میں جو ایک فوڈ انسیکیورٹی والا ایشو ایک ایگزسٹینشیل تھریٹس کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہ تمام چیزیں سوئچ آف کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جانا ہے. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ صرف اور صرف اسٹینڈرڈس ہیں آپ کے.
آپ کے پاس جب تک اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کام کرنا کیسے. ہم کیسے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں جبکہ ہم تو ہیں ہی ایگریکلچر کنٹری؟ میم ایک NSB کا یہاں پر بہت خاص رول ہے. جب تک آپ کے پاس ایک گائیڈ لائنس نہیں آئے گی, بینچ مارکس نہیں آئیں گے, آپ کے پاس رولز نہیں آئیں گے, آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ کام کیسے کرنا ہے. تو تمام یعنی سینیریوز کو کنسیڈر کرتے ہوئے فیوچر پرسپیکٹیو پہ آپ کو سب سے پہلے اسٹینڈرڈ ڈیولپ کرنے ہیں, اور پھر گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ اگر یہ گورنمنٹ یعنی سمجھتی ہے کہ ایگریکلچر ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے, تو ان اسٹینڈرڈس کو اگر گورنمنٹ نے والنٹری کی جگہ مینڈیٹری کر دیا تو ان کی کنفرمیٹی اسیسمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری بن جائے گی. صحیح. ان کو چیک کرنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو گورنمنٹ کو سب سے پہلے ہم ایز اے NSB ہمارا ایک بہت گریٹ رول ہے ایگریکلچر پہ. دیر آر نمبر آف اسٹینڈرڈ جو کہ PSQC نے پروڈیوس کیے ہیں, ان کو اسمارٹ ٹیکنالوجی کے اوپر شفٹ کیا جائے, ان کی یعنی امپلیمنٹیشن مینڈیٹری کی جائے. دس از دا پالیسی آف گورنمنٹ. تو اس طرح آپ ٹیکنالوجی کے تھرو ان چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ہم ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کو جیسے آپ کہہ رہی ہیں مینڈیٹری کرنا چاہیے, اور جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہم کیسے دنیا بھر کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ آج ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کورڈ ایریا میں جو ہے نا وہ ٹماٹر بھی اگا لیتا ہے, وہ اور سبزیاں بھی اگا لیتا ہے, اور وہ اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے. لیکن ہم ابھی بھی انتظار کرتے ہیں کہ دھوپ پڑے گی, پانی آئے گا تو پھر ہماری فصل ٹھیک ہوگی. تو ہمارے لیے اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کریں, ہم صرف اس پہ بات نہ کریں. ناصر صاحب, ہم اکثر بات کرتے ہیں یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کی, ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ جی, گرین ہاؤس افیکٹ بیسیکلی تو گرین ہاؤس جو گیسز ہیں ہماری, جو میجر کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور CFCs ہیں, کلورو فلورو کاربنس ہیں, صحیح, اور نائٹرس آکسائڈ ہے, اور یہ ہماری مختلف جو جیسے اگین ہم کہتے ہیں کہ ہیومن جو سرگرمی ہے, جو جس کو ہم کہتے ہیں حضرت انسان, کلائمیٹ چینج جو ہے یہ انسان کی جو ہے, پہلے صنعتی ترقی ہوئی, صنعتی انقلاب آیا, زرعی انقلاب آیا, تو یہ اسی کی جو ہے خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. کیونکہ ہم نے جیسے تمام مذاہب میں, جیسے اسلام میں بھی ہمیشہ بات کی ہے کہ ہمیں فطرت میں توازن کو برقرار رکھنا ہے. بالکل. تو جب ہم توازن کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے تو یہ کلائمیٹ چینج, گلوبل وارمنگ, اس کی نشانیاں ہے کہ ہم نے کچھ گڑبڑ کی ہوئی ہے. یعنی ہم ایک طرف تو ترقی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کو بھول جاتے ہیں کہ اس کو بھی ہم نے اس طرح سے لے کے چلنا ہے کہ نقصان نہ ہو. بالکل. اور دیکھیں کہ ہر دفعہ جیسے ہم ابھی اقوام متحدہ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج, IPCC اس کو کہتے ہیں, وہ ہر سال گلوبل اسیسمنٹ جاری کرتے ہیں, اور وہ بتاتے رہے ہیں, ہمیں وارننگ دیتے رہے ہیں کہ جی کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹس ہیں وہ پاکستان جیسے غریب ممالک میں زیادہ شدت سے محسوس کیے جائیں گے, اور وہ نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد ایک عالمی بینک کی اسٹڈی ہے, انہوں نے ساؤتھ ایشیا میں گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کیے, اور پاکستان کے اندر انہوں نے سندھ کو نمبر 1 ہاٹ اسپاٹ رکھا ہے, فالوڈ بائی پنجاب, دوسرے نمبر پر پنجاب ہے. اسی طرح پھر انہوں نے شہروں کے بھی رینکنگ کی ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے انوائرمنٹ کو خراب کر رہی ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ ایک تو ہماری ایل پلاننگ ہے, مس مینجمنٹ ہے نیچرل ریسورس کی, کیونکہ جیسے شہروں کی ایک لینڈ یوز پلان ہونا چاہیے, شہروں کا ماسٹر پلان ہونا چاہیے, کیونکہ شہروں میں اب گرین اسپیسز ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے جو ہے ہیٹ ویو کا جو شدت ہے وہ بڑھ رہی ہے, کیونکہ گرین ایریاز ختم ہو رہے ہیں, اور اوور آل جو ہے کسی بھی ملک کا 25% اراضی جو ہے وہاں پہ جنگلات ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پلانٹیشن نہیں ہو رہی ہے. جی, پلانٹیشن نہیں ہو رہی, اور دوسرے جنگلات ہم کاٹ رہے ہیں. ڈیفارسٹیشن ریٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کو لیے جس طرح ہمیں جنگلات کو بھی بڑھانا پڑے گا, اور جو فطرت سے ہم ہٹ گئے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک ڈیولپمنٹ کا ایک اصول ہے کہ ہمیں رسپیکٹ دی ایکالوجی. جب تک ہم ایکالوجی کو, ایکو سسٹم کو رسپیکٹ نہیں کریں گے. برٹشرز نے جب ریلوے لائن ڈالی کراچی سے کوٹری تک, تو انہوں نے جو برساتی نالے تھے جو کہ کوہستان اور کھیرتھل نیشنل پارک سے آتے ہیں, کراچی سے کوٹری تک انہوں نے ان کی اسٹڈی کی گئی, ان تمام برساتی نالوں کی, اور ہر برساتی نالے پہ ایک انہوں نے برج بنایا, پل بنایا اس زمانے میں, تاکہ جو قدرتی بہاؤ ہے اس میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم کس طرح ہم نے ڈیویٹ کیا ہے اپنے جو پلاننگ کے جو اصول ہیں, جو ہم نیچر سے نہیں لڑ سکتے. بالکل. تو ہمیں یہی ہے. تو ابھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو روڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا جو ہاؤسنگ اسکیمز بن رہی ہیں, تو اس میں جو پانی کے جو قدرتی گزرگاہیں ہیں وہ اس کو ہم انکروچمنٹ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے ہر سال دیکھیں ہمارے 2010 میں فلڈ آیا,
اور وہ سندھ کی جو ہے رائٹ بینک جو انڈس کی رائٹ بینک ہے وہ متاثر ہوئی، مینس کہ کشمور کندکوٹ سے لے کے اور سیون تک منچھر جھیل تک 2010 میں، اور اس میں خیرپور ناتھن شاہ ایک شہر ہے دادو ضلع کا جو کہ 2010 میں بھی متاثر ہوا ہے، اس سال بھی متاثر ہوا ہے کافی زیادہ ہوا جی ہاں، اور انڈس ہائی وے ابھی تک جو ہے وہ پانی میں ہے، ٹریفک بحال نہیں ہو سکی ہے۔ تو پچھلے جو ہم ماضی میں دیکھتے ہیں فلڈس 2010 کے 11 کے وہ ایریا اسپیسیفک تھے، صحیح ٹھیک ہے، مخصوص اضلاع تھے۔ 11 میں ہماری لیفٹ بینک متاثر ہوئی جس میں سانگاڑ، میرپور خاص اور یہ علاقے تھے۔ صحیح اس سال جو ہوا ہے وہ اکراس دا بورڈ ہے کہ جیسے اگر ہم بلوچستان میں دیکھیں تو کافی بلوچستان میں بھی تباہی ہوئی، ساؤتھ پنجاب میں ہوئی بہت زیادہ، تو اسی طرح پھر ہم سندھ میں دیکھتے ہیں تو لیفٹ بینک بھی متاثر ہوا، رائٹ بینک بھی متاثر ہوا۔ تو اس لیے ہمیں جو ابھی جو کلائمیٹ چینج میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ڈیولپمنٹ، کیونکہ اس فلڈ میں ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کسی لحاظ سے بھی سسٹینیبل نہیں ہے اور کلائمیٹ ریزیلینٹ نہیں ہے، کیونکہ ایکسٹریم ویدر میں آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے، بریجز ہیں، روڈ نیٹ ورکس ہیں، آپ کا اریگیشن ڈرینیج ہے، اس کی ریزیلنٹ اتنی ہو، استعداد اتنی ہو کہ وہ اس کو برداشت کر سکے۔ ایسا سب ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ کہاں کہاں سے ٹپک رہا ہے نا، جی، تو جب بارش رک جاتی ہے تو ہم اپنے گھر کو جو ہے وہ ٹھیک کرتے لک آفٹر کرتے ہیں، اس کو پراپرلی ہم مینٹین کرتے ہیں کہ ہاں یہاں سے بھی پانی آ رہا تھا، یہاں سے بھی پانی آ رہا تھا، یہاں پر بھی سیمنٹ لگا لو، یہاں پر بھی اس کو ٹھیک کر لو۔ لیکن ہم تمام اداروں کے ہوتے ہوئے ہم اپنے ان صوبوں کے جو معاملات ہیں جہاں پر کوئی کمی رہ جاتی ہے ان کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں نا، جانتے ہوئے بھی کہ اب یہاں پر یہ پرابلم زیادہ تھی، اس چیز کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں، اس چیز کو ہم اس سے بہتر کر سکتے ہیں، تو کتنی زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں دو اپروچز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ری ایکٹیو اپروچ کہ جب کوئی آفت آئے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، اور ایک ہوتی ہے پرو ایکٹیو اپروچ۔ تو ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ ہم ایک ڈیزاسٹر میں جب نکلتے ہیں، ریکور ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم دوسرے ڈیزاسٹر کا انتظار کرتے ہیں۔ پرو ایکٹیو تو بالکل بھی نہیں ہے، پرو ایکٹیو وہی میں کہہ رہا ہوں، پرو ایکٹیو تو ہمیں نہیں، تو ہمیں اپنے سسٹم کو، اور اس میں خاص طور پہ ارلی وارننگ جو ہے موسم کے حوالے سے، اس کو ابھی کافی بہتر بھی ہوا ہے ہمارا سسٹم، کیونکہ ابھی جو فورکاسٹنگ ہو رہی تھی رین کی تو کافی جو پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ ہے کافی وہ ایکوریسی ابھی بہتر ہوئی ہے اور وہ بر وقت اطلاع بھی دے رہے ہیں، تو ہمیں وہ جو موسم کی پیشن گوئی ہے، جو چیزیں وہ بتا رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چیزیں تو بہت سی ہیں کرنے کی۔ سمیر صاحب، آپ گزشتہ تقریباً کوئی 20 سال سے ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی پہلے بھی بارشیں ہوتی رہی، اب آپ نے جو دیکھا، کیا ڈفرینسز ہیں؟ کیا ہم نے ان تمام معاملات سے کچھ سیکھا ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی ہم نے سیکھا تو کچھ نہیں ہے، اگر سیکھتے تو شاید اتنی یہ جو آفت تھی جو ابھی آئی ہے اس سال، اس پہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ ابھی نیکسٹ منتھ میں پوری دنیا بیٹھ رہی ہے، پاکستان اس کا سب سے بڑا کیس اسٹڈی ہے، سب سے بڑا۔ ایجپٹ میں جو نومبر میں بیٹھ رہے ہیں 192 کنٹریز کے سربراہان بیٹھ رہے ہیں اور یہ اس پہ بات کریں گے اور پالیسیز بنائیں گے۔ ہم اپنے لوگوں کو، ہماری جو حکومتیں ہیں صوبائی اور فیڈرل حکومت کو بھی بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ جب تک ڈیولپمنٹ میں انوائرمنٹ کا آپ نہیں امپلیمنٹ کریں گے، اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے، تب تک آنے والے وقتوں میں یہ اب نہیں جائے گا۔ کلائمیٹ چینج مطلب ان چیلنجز کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے ہم نپٹیں گے کیسے اس سے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، ہمیں اب یہ ذہن نشین کرنی چاہیے چیز کہ یہ کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے پاکستان میں اب رہے گا۔ دنیا بھر میں ہے تو پاکستان میں بھی ہوگا۔ 99 میں جو سائیکلون آیا تھا اس سے بھی پہلے ہو رہا تھا، اور دوسری بات ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج والا جو امپیکٹ ہے کوئی ابھی کی بات تو ہے نہیں، صدیوں سے آ رہا ہے، لیکن انسان نے کیونکہ ترقی کی ہے زیادہ تو وہ سوچتا ہے کہ نقصانات سے بچا جا سکے۔ بالکل صحیح۔ جو ناصر صاحب نے کہا کہ پرو ایکٹیو جو اپروچ ہے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، ری ایکٹیو کو نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم تو ابھی تک یہ مسلسل، میں تو 20 سال سے یہی دیکھ رہا ہوں، ری ایکٹیو ہوتے اور ری ایکٹیو میں ہم فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اچانک آل اینڈ سڈن، ایون اس فلڈ کے دوران میں آپ کو بتاؤں 27 اگست کو جب بارشیں ختم ہوئی ہیں، 28 سے ہمارے پاس یہ شروع ہو گیا سارا معاملہ، تب تک پتہ نہیں تھا ہمارے پاس کہ اتنی بارشیں ہو رہی ہیں، اس سے یہ نقصان ہوگا۔ بریچ ایک کٹ لگاتے تھے، بریچ دوسری طرف سے ہو جاتا تھا، شہر کے شہر ڈوب گئے، اور اتنا پانی تھا آپ کے رائٹ بینک پہ، اتنا پانی تھا کہ 2 ڈیمز آپ کے پاکستان کے سب سے بڑے، ان سے زیادہ پانی تھا۔ لیکن دیکھیے محکمہ موسمیات تو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا تھا، وہ تو مستقل بتا رہا تھا کہ جی بارشیں ہوں گی، شدت زیادہ ہوگی، نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ تمام چیزیں تو بتائی جا رہی تھیں، کس کا کام تھا کہ وہ اس کو دیکھتا؟ لیکن جو گراس روٹ لیول تک ہے نا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ۔
لوگوں کو آپ نے کہا کہ شیئر خالی کر دو، کہہ رہے نہیں خالی کریں گے، نہیں کیا آپ بچاؤ. اب ساری حکومتوں پہ تو مری کے واقعے میں بھی محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی. جی جی بالکل. لیکن مقامی انتظامیہ نے اس کو جو ہے نہیں سیریس نہیں لیا، کنسیڈر ہی نہیں کیا. تو اس لیے تو دوسری بات یہ کہ ابھی جیسے اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل یہاں آیا اور انہوں نے بھی گلوبل ایک اپیل کی کہ جی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا پاکستان کو جو فلڈ کے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیونکہ ابھی بھی پانی کھڑا ہے کئی اضلاع میں اور مکمل ڈیمیج اسیسمنٹ ہوئی نہیں ہے کہ نیڈ اسیسمنٹ کیا ہے اور کتنی کاسٹ ہے. یعنی ابھی پورا ڈیٹا کلیکٹ ہی نہیں ہو پایا کہ کتنے ڈیمیجز ہو چکے ہیں. تو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیولپڈ کنٹریز کو بھی ہمیں اپنی ذمہ داریاں یاد دلانی پڑے گی، لیکن وہ بقول شاعر کے کہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، جب تک وہ کریں کچھ ہم بھی اپنا جو ہے بالکل ایسے. لیکن دیکھیں خاک ہمیں نہیں ہونا انشاءاللہ، ہمیں تو اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا ہے. اور ہم ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کے لیے جب ایک قوم بن کے کھڑے ہوتے ہیں اور متحد ہوتے ہیں کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تو ہم اس میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں. تو اس کو بھی ایک چیلنج سمجھ کے ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اور یقین کیجئے کہ کوئی بھی چیلنج صرف کوئی ایک حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، وہ ہر ایک شہری کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انفرادی طور پر جہاں پر بھی ہے، جس پوزیشن میں بھی ہے اور جو کام بھی کر رہا ہے اس میں وہ کس طرح سے بہتری کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنے ماحول کو، اپنے آس پاس کی سراؤنڈنگ کو صاف رکھ سکے، اچھا رکھ سکے، یا آنے والے دنوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اس میں کوئی بہتری کی صورت پیدا کر سکے. یہی صورت پیدا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور آج کے پروگرام میں اس ذمہ داری کو ہم نے اجاگر کیا ہے، کوشش کی ہے کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں کہ دیکھیے ہر کام کو آپ نے حکومت کے اوپر نہیں ڈالنا ہے، اس کو اب آپ نے خود اپنے کندھوں پر لینا ہے اور اس کو پورا کر کے دکھانا ہے. ہمارے معزز مہمانوں نے بڑی اچھی گفتگو کی اور بڑے اچھے پوائنٹس بھی ریز کیے. آپ لوگوں نے ایک اویئرنیس کا بھی بہت سی چیزیں ہمیں بتائیں، لوگوں نے یقیناً اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی اور ناصر صاحب آپ کی، سمیر صاحب آپ کی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بہت اچھی گفتگو کی اور ہمارے دیکھنے والوں کو یقیناً اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا. بس اب اس فائدے کو آپ نے فائدوں میں اس طرح سے بدلنا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. اپنی میزبان فرحانہ اویس کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.